بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین ذرا سی ہلی اور ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ترکی شام زلزلہ 2 ملکوں کے 10 بڑے شہروں پر اثر انداز ہوا۔ تقریباً 700 سے زائد عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ ملبے سے لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہر آنے والا نیا دن ایک نئی قیامت لے کر نازل ہوتا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 12,000 سے بھی تجاوز کر چکی۔ 7.9 کی شدت کا زلزلہ جس کے آفٹر شاکس نے ملبے کے نیچے دبی زندگیوں کی امید بھی ختم کر دی۔ پہلے بڑا زلزلہ آیا، اس کے بعد 3 آفٹر شاکس آئے جن کی شدت بھی تقریباً 5 ریکارڈ کی گئی۔ اکیلے ترکی میں 8,000 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں اور جبکہ زخمیوں کی تعداد 80,000 سے بھی زیادہ ہے، اور دوسری طرف شام میں ہلاکتوں کی تعداد 4,000 بتائی جا رہی ہے اور یہ تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہے، جبکہ WHO کا کہنا ہے کہ اس سے کروڑوں زندگیاں متاثر ہوئیں اور ہلاکتوں کی تعداد 20,000 تک چلی جائے گی۔ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ترکی میں آنے والا زلزلہ امریکہ کی بدنام زمانہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ سننے میں آ رہی ہے کہ فیٹو کی طرف سے 7.4 کی شدت کا زلزلہ آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، پھر سفارت خانے بند کر کے اسٹاف کو واپس بلا لیا گیا۔ اس تباہ صورتحال کے دوران ہزاروں لوگ اپنی جان سے گئے۔ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بھی پریویل کر رہی ہیں کہ یہ ایک مصنوعی زلزلہ ہے، کیونکہ زلزلے کے وقت بجلی کا گرنا کوئی معمول کی بات نہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہارپ ایکچولی ہے کیا۔ ہارپ ایک امریکن ادارہ ہے جس کا مخفف ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام، اور ہارپ ٹیکنالوجی ایک حقیقت ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر قدرتی آفت کی وجہ ہارپ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہارپ مصنوعی تبدیلیاں لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پروگرام 1990 میں الاسکا میں سٹارٹ کیا گیا، جس کا مقصد ریڈیو فریکوینسیز کو بڑھانا تھا، اور امریکہ کی طرف سے رشیا یوکرین جنگ کے پورے معاملے میں امریکہ نے صاف صاف ترکی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ترکی کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی۔ اسی لیے سوشل میڈیا کے صارفین اس کو امریکن دھمکی کا ہی نتیجہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ ذرا ترکی کو دھیان سے دیکھیں، جو کہ اب ترکیہ میں تبدیل ہو چکا ہے، عثمانی سلطنت کے اختتام کے بعد 2023 میں 100 سال مکمل ہو جائیں گے، جبکہ 100 سال پورے ہوں گے تو لوزان کا معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ترکیہ ہے اس کے اوپر جتنی تمام بھی شرائط عائد تھی، جن پر تمام پابندیاں عائد تھیں، وہ بھی ہٹ جائیں گی اور ترکیہ ایک معاشی طاقت بن کر سامنے آئے گا۔ اب دیکھیں، یہی چیز امریکہ کو اور یورپین کنٹریز کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ساتھ ساتھ ترکیہ اسی وجہ سے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے بھی آواز اٹھاتا رہتا ہے، اور وہ اپنی ڈرامہ سیریلز اور فلموں کے ذریعے اپنی اور دوسری قوموں کو بتا رہا ہے کہ ہماری تاریخ کتنی بڑی تھی۔ اسی لیے لوگوں کا زیادہ تر دھیان ہارپ کی طرف ہی جاتا ہے۔ ہارپ الاسکا میں موجود ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے جو 35 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ 3 بلین واٹ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے بنیادی مقاصد میں زمینی ذخائر کی تلاش، موسمیاتی تبدیلیاں اور وائرلیس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا حصول شامل تھا۔ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل رولز، کسی بھی سائنسی ایجاد کو رجسٹر کروانا اور اس کی بنیادی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر فضا کی ایک تہہ جس کا نام آئیونوسفیر ہے، اور یہ زمین سے 70 سے لے کر 300 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہارپ پہ موجود پاور اینٹیناز کی مدد سے پاورفل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو آئیونوسفیر میں بھیجا جاتا ہے، جس کی مدد سے موسم میں مطلوبہ غیر معمولی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ کسی ایک ایریا کو بنجر کرنا یا دوسرے ایریا میں حد سے زیادہ بارشوں سے سیلاب بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے زمین کے اندر ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے آئیونوسفیر کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم فریکوینسی کی لہریں پیدا کی جاتی ہیں، جن کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ان ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی پھیلتی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی توانائی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کی مدد سے انرجی کی بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پہ فوکس کر کے منتقل کرنے سے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔
اس سے جنگلوں میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے، اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کے گرایا جا سکتا ہے، گلیشیئرز کو مصنوعی طور پہ پگھلایا جا سکتا ہے اور سیلاب کی سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق الاسکا کے اس ہارپ سینٹر پہ 180 اینٹیناز ہیں جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب اینٹیناز کو اس ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ جانے کی بجائے ایک جیٹ کی طرح طاقتور شعاعوں کو بھیجنے کا کام کرتی ہیں۔ تو اس طرح یہ سب اینٹیناز مل کر ایک بڑے جائنٹ اینٹینا کی طرح ورک کرتا ہے اور یہ فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کر سکتا ہے، جس سے ELF ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ فضا میں 3.6 ملین واٹس کی طاقتور شعاعیں بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی بھی طاقتور جہاز کے انجن کو ایک جھٹکے میں پگھلا سکتے ہیں۔ امریکن ملٹری کا یہ سٹانس تھا کہ یہ اسٹیشن صرف آئیونوسفیئر کے رویے کو جانچنے اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس سے سویلینز اور ملٹری دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب سویلینز کے فائدے کیا ہیں؟ جیسا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ بارش کروا سکتے ہیں، لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملٹری اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اب ملٹری کے کاموں میں یہ صاف ظاہر ہے کہ مطلوبہ کسی بھی مقام کے اوپر تباہی مچانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہارپ فضا میں اتنی مقدار میں انرجی بھیج رہا ہے کہ فضا کو گرم کرتا جا رہا ہے اور اس سے موسمیاتی تبدیلیاں آٹومیٹک آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح عوام کے سامنے آ گئی، لیکن در حقیقت عوام کو دھوکے میں رکھا گیا، کیونکہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ہارپ کے ساتھ جوڑا گیا اور اصل باتوں کی طرف سے توجہ ہٹائی گئی۔ یہ ELF ویوز کو بھیجنے اور اس سے صرف موسمیاتی تبدیلیاں لانے کا جو ڈرامہ رچایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ شعاعیں آئیونوسفیئر کی تہہ کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی لیئرز بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور یہ موسمیاتی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، جو کہ اصل میں موسمی تباہی لانے کا کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں آنے والی بارشوں کا سیلاب ہو یا سمندر میں آنے والا جاپان کا سونامی ہو۔ اگر ہم جاپان کے سونامی کی بات کریں تو جاپان اس وقت معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا تھا اور امریکہ کو پچھاڑ ڈالا۔ امریکہ نے بارہا جاپان کو دھمکیاں دی کہ تمہیں معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے گا، لیکن جاپان باز نہیں آیا۔ پھر جب سونامی آیا تو اس کے بعد اسے ہارپ ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ جب بھی کسی ملک میں سونامی آتا ہے تو اس کے ساتھ والے ممالک بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس سونامی میں ساتھ والے ممالک کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ یہ ویوز کو ایک جگہ پر روکا گیا تھا اور بہت سی تھیوریز نے جنم لیا۔ لیکن امریکہ نے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم ہارپ پروجیکٹ بند کر دیا ہے اور ہم یہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے، جو کہ سب ایک جھوٹ تھا اور ڈفانگ تھا، کیونکہ ہارپ کے خلاف امریکہ میں بھی بہت سارے مظاہرے ہوئے تھے اور امریکن گورنمنٹ نے یہ کہہ کر کہ ہم ملوث نہیں ہیں اس میں سے اپنی جان خلاصی کر لی۔ لیکن اس طرح کے تمام حادثوں کے پیچھے ہارپ کا خدشہ ہمیشہ سے موجود رہا، لیکن امریکنز کہتے ہیں کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ اس کی بے شمار خبریں بھی منظر عام پر آتی رہیں کہ ہارپ بند کر دیا گیا ہے، لیکن الاسکا کے اندر یہ اب بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک رپورٹ کے مطابق امریکن ملٹری کا ہارپ کو فنڈ کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ مقصد تھا کہ ہارپ کی مدد سے فضا میں انتہائی طاقتور ریڈیو سسٹم پیدا کیا جا سکے اور ایک ایسی تہہ بنائی جائے جو کہ امریکہ پہ فائر ہونے والے کسی بھی میزائل یا ایٹم بم کو فضا میں ہی تباہ کر سکے۔ ہارپ کے اوپر سالوں سے ریسرچ جاری ہے اور کئی سائنٹسٹ اس پر اپنی رپورٹ بھی دے چکے ہیں۔ اب ترکیہ کا زلزلہ ہو یا چین کا سیلاب ہو، آئس لینڈ کا آتش فشاں پھٹنے کا عمل ہو اور پاک بھارت میں غیر معمولی بارشیں ہوں، کینیڈا اور یورپ میں ہیٹ ویوز ہوں، ان تمام واقعات کو سائنٹیفک وے سے ہارپ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ ترکیہ پر معاہدہ ختم ہونے پر تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور تمام سمندری راہداریاں بھی ترکی کے پاس چلی جائیں گی اور وہ اپنی معدنیات نکال سکے گا، سمندر سے آئل نکال سکے گا، تو اس وجہ سے سب کی نظریں ترکی پر ہیں، اور پھر آخر میں رشیا کا ساتھ دینے پر امریکہ کی نظریں بھی ترکی پر ہی تھیں۔ تو اس لیے صارفین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ترکی سے کوئی بدلہ لیا ہے، لیکن یہ بات تو وقت ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے۔